اور ہیرا منصوبے کے اوپر روشنی ڈالیں جناب اصغر علی صاحب، ڈائریکٹر ہیرا اسکول پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عرفان صاحب، جناب والد گرامی، اساتذہ کرام، ادارہ خاصہ، محترم دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ ابھی میں ہیرا پہ کچھ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پاکستان کے حالات اور قرارداد پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے۔ پاکستان، ابھی ایک بچی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، کیا جو پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں اس میں واقعی وہی کچھ ہے جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے حفیظ جلندری کا۔ حفیظ جلندری وہ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا۔ انہوں نے پاک سر زمین شاد باغ کی فضائیں بلند کی تھی، کشمر حسین شاد باغ کے نعرے لگائے تھے۔ وہی حفیظ جلندری نے جب پاکستان کی موجودہ حالت دیکھی، ان کے 2 شعر پڑھنا چاہوں گا، تو انہوں نے پھر اس کا اپنے 2 شعروں میں نقشہ کھینچا۔ انہوں نے یہاں کے حالات کے بارے میں شعر کہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں شعروں کو آزادی ہے، آزادی کے پابند رہیں، جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں، کھائیں پیئیں آنند رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سانپوں کو آزادی ہے، یہاں سانپوں کو آزادی ہے، ہر ہفتے گھر میں بسنے کی ان کے سر میں زہر بھی ہے اور عادت بھی ہے ڈسنے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آزادی کسی غریب کو نہیں ملی، کسی مزدور کو نہیں ملی، کسی محنت کش کو نہیں ملی، بلکہ آزادی لوگوں کا لہو چوسنے والوں کو، لوگوں کو یرغمال بنانے والوں کو، لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنے والوں کو آزادی ملی۔ غریب مزدور آج بھی آزادی کے لیے ترس رہا ہے۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں اور میری بہنوں، دوسرا واقعہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا، دوسرا سیکٹری تعلیم ہوا کرتے تھے عبرت اللہ شہاب صاحب، جو کہ پہلے پورے پاکستان کے سیکٹری بھی رہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے پر وہ اپنی کتاب قدرت اللہ شہاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وزیر تعلیم تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مشرقی پاکستان کی جو کورس تھا، جو بچوں کو پاکستان کے اسکولوں میں، یعنی مشرقی پاکستان کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں لکھا ایسا مواد ہے جس میں پاکستان کو توڑنے کا، یعنی متحدہ پاکستان کے خلاف مواد گورنمنٹ اسکولوں کے کورس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے تحقیق کر کی کہ یہ مواد کہاں سے آتا ہے، یہ کون چھاپتا ہے، کیونکہ وہ سیکٹری تعلیم تھے اس لیے ان کے لیے یہ تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب میں اس کی تہہ تک پہنچا تو اس وقت کا جو گورنر منعم نامی تھا، یہ 1967-68 کی بات ہے، اس کے بھائی کا چھاپا خانہ تھا، وہ کورس وہاں تیار ہوتا تھا۔
میرے انتہائی عزیز دوستوں، میری بہنوں، 1947 سے لے کر پاکستان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا اور آج تک ہو رہا ہے۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر آ کر ہمارے حکمران ہوتے ہیں اور ایسا ہی سلوک پھر عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 1969 کی بات ہے، جب کچھ درد مند دل رکھنے والے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کا ماحول بالکل اشتراکیت کی طرف جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک تنظیم بنائی، اساتذہ کی تنظیم اساتذہ جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اسکولوں میں پھر اس ماحول کے خلاف جہاد کیا اور پھر اس سوچ کو جو اشتراکیت کی طرف جا رہی تھی اس کو مثبت روک دیا، اسلام کی طرف اس کو روک دیا، اور پھر وہ جو روس جس ملک میں جایا کرتا تھا واپس نہیں آیا کرتا تھا، وہ 7 سمندر پار دریائے آمو کے پار چلا گیا۔ پھر 1991 عیسوی میں ان چند اساتذہ نے، تنظیمی اساتذہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑھ رہا ہے تو ان میں کام کیسے کیا جائے، پھر اپنا سیکٹر کھولنے کے لیے ہیرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی گئی، جس کے تحت ہیرا اسکول کھلوائے گئے تاکہ وہاں کچھ بچوں کی جتنا ممکن ہو سکے اچھی تربیت کی جائے۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں، میری بہنوں، اس وقت سے اب تک پورے پاکستان میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں 210 سے اوپر ہیرا اسکول کام کر رہے ہیں۔ اور صوبہ پنجاب میں 70 اسکول ہیں جن میں ہمارا یہ ہیرا اسکول جہلم بھی شامل ہے۔ ہیرا اسکولوں میں اس کی مجھے جب پہلے میری ذمہ داری لگی تو جس اسکول میں بھی گئے پرنسپل صاحبان نے، اساتذہ نے ایک سوال کیا کہ یہ ہیرا اسکول کھلوانے کا مقصد کیا تھا، تو میں جواب میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے محترم دوستو، علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نقشہ مسلمانوں کا ہے، یہ جو حالت ہم مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں، مسلمان دراصل اس کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ حالت کیوں ہے؟ مسلمان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ تو لوگوں کی رہنمائی ہے، یہ مسلمان محکوم کیا کیوں ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دراصل 3 خوبیاں ہیں، اگر مسلمان نوجوان اپنے اندر پیدا کر لے تو آج بھی مسلمان کی وہ کھوئی ہوئی عزت، وہ عزم سے رفتہ واپس آ سکتی ہے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ صداقت، عدالت اور شجاعت۔ صداقت، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنے اسکول میں ہوں یا ہیرا اسکول میں ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذہ کو اس بات کی بڑی تاکید کیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اور یہاں بچی نے قرآن کی مجید حفظ کیا، اس کو یہاں بڑی کریپنگ ہوئی۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستوں کو گلیوں میں پھرا کرتے تھے وقت کے خلیفہ، کہ کوئی مجبور ہو، کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت پوری کر دیں، ایک گھر سے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے، قریب جا کر دیکھتے ہیں ایک ماں اور بچی جھگڑ رہی ہیں، ماں کا خیال ہے دودھ میں پانی ملا دیا جائے، کچھ زیادہ پیسے ملیں گے، بچی ضد کر رہی ہے کہ نہیں، خلیفہ وقت نے منع کیا ہے۔
ماں کہتی ہے کون سا خلیفہ وقت یہاں دیکھ رہا ہے، بچی کہتی ہے خلیفہ وقت تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے انتہائی عزیز دوستو، میری بہنوں، سچ بولنا پرنسپل سے ڈر کر نہیں، ماں سے ڈر کر نہیں، باپ سے ڈر کر نہیں، ایک خدا سے ڈر کر سچ بولنا۔ اور دوسری بات، بحیثیت ادارے بھی، بحیثیت انسان بھی انصاف پر قائم رہنا۔ یہ انصاف کا ہی مسئلہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں بہت زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ فکرہ یاد آتا ہے ویسٹن چرچل کا۔ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، ایک دن ویسٹن چرچل اخبار نویسوں میں کھڑے تھے، ایک اخبار نویس نے سوال کر دیا کہ سر آپ کو اتنا یقین جو ہے کہ برطانیہ فتح برطانیہ کی ہوگی؟ ویسٹن چرچل نے جواب میں سوال کیا اس صحافی سے، مجھے بتائیں کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا نہیں؟ تو صحافی نے کہا کہ انصاف کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا کہ پھر برطانیہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں، دوسری خوبی جو ہرا کے اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے، اس کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے اسکول کے اندر جب جاب ہو جائے، یہاں وہ ہو، وہاں وہ انصاف پر قائم رہے۔ اور تیسری خوبی شجاعت کی ہے کہ وہ نڈر ہو، یہ ہر ایک سے ڈرنے والا نہ ہو، ایک خدا سے ڈرنے والا ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ایک خدا سے نہیں ڈرتے۔ اپنے اپنے گریبان میں اور آپ سب جانچ کر دیکھیں، کیا ہمارا معاملہ یہی نہیں ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہرا اسکول کے بچے میں یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے: ہمیشہ سچ بولے، انصاف پر قائم رہے اور ایک خدا سے ڈرے۔ جس بچے میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اس میں وہ شجاعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قرآن کریم کی آدھی کے قریب آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تقریریں بڑی کرتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن اگر خالی ہیں تو عمل کے معاملے میں ہیں، اور اللہ کے حضور نیک نیتی اور عمل کے سوا کوئی دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ اس کے حضور عمل کوئی لے کر آئے، اور اس عمل نیک نیتی سے کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ایک مثال سے اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ اچھا، دوبارہ ایک مثال دے دوں گا، صرف آخری بات کرنا چاہوں گا کہ وہ عمل ہے کیا چیز۔ ایک بچے کا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ حقائق بیان کی جاتی ہے، ایک بادشاہ نے اپنے بچے کے لیے استاد رکھا۔ استاد نے اپنے طالب علم کو صرف 2 باتیں بتائیں۔ پہلے دن جھوٹ نہ بولو، غصہ نہ کرو، 6 الفاظ ہیں یہ۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد نے پوچھا کہ سبق یاد ہو گیا؟ بچے نے کہا سبق یاد نہیں ہوا۔ استاد بیٹھا رہا، بعد میں پھر پوچھا جانے لگا، بچے نے کہا سبق یاد نہیں ہوا۔ استاد چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا، بچے سے پوچھا
سبق یاد ہوا؟ بچے نے کہا سبق یاد نہیں ہوا۔ استاد بیٹھا رہا، کافی وقت ہو گیا، پوچھا سبق یاد ہوا؟ بچے نے پھر کہا سبق یاد نہیں ہوا۔ استاد چلا گیا، تیسرے دن استاد پھر آیا، بچے سے پوچھا سبق یاد ہوا؟ بچے نے کہا سبق یاد نہیں ہوا۔ 6 الفاظ، 2 باتیں۔ استاد کو غصہ آ گیا، اس نے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ بچے نے چند لمحے سوچا اور سوچ کر کہا کہ ہاں سر، مجھے سبق یاد ہو گیا۔ استاد بڑا حیران ہوا کہ 3 دن سے تم کہہ رہے ہو سبق یاد نہیں ہوا، ابھی تم نے کہہ دیا کہ سبق یاد ہو گیا۔ تو بچے نے پھر اس کی وضاحت کی۔ اس نے کہا سر، جو پہلی بات آپ نے مجھے بتائی تھی کہ جھوٹ نہ بولو، وہ تو میں نے اسی دن چھوڑ دیا، اس کے بعد جھوٹ نہیں بولا، میرے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ جو دوسری بات تھی کہ غصہ نہ کرو، لوگوں کی باتوں سے، دوستوں کی باتوں سے، والدین کی باتوں سے، بات بات پر رہ کر مجھے غصہ آتا، میں کیسے بتا دیتا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا؟ آج جب آپ نے میرے تھپڑ مارا، میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا، میں نے اپنے دل میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ مجھے غصہ نہیں آیا، تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا۔ میرے انتہائی عزیز دوستو، میری بہنوں، عمل اس طرح کرنا ہے کہ جو کچھ کہنا ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، اب نتائج کا اعلان آگے کیا جائے گا۔